السلام علیکم، بولو جناب میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہیں؟ سر پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات. سر اتنی بارش ہوئی ہے اور اتنی تباہی ہوئی ہے اور ایسے علاقوں میں یہ معاملات پیش آئے ہیں جدھر ہم نے پہلے ایسی چیزیں دیکھی نہیں تھی. نیملی جو آپ کا ڈیفنس ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے وہاں پہ اور ایئرپورٹ کے آس پاس کہا جاتا ہے کہ 260 ملی میٹر سے زیادہ جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے. وہاں پہ جو دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ادھر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. میں نے یہ ویڈیوز وغیرہ جو ہیں یہ ہم نے بھی دیکھی سب نے کہ ان کی جو اپارٹمنٹ کمپلیکسز ہیں اس کی بیسمنٹ کے اندر اتنا پانی تھا، گاڑیاں لوگوں کی تباہ ہو گئی. اس کے علاوہ گھروں کی بیسمنٹیں جو ہیں وہ بھر گئی. پتہ نہیں کیا کیا سر چیز ہوئی ہے. اور یہ اگین ان ایکسپیکٹڈ یا مطلب ان نیچرل قسم کی جو رین فال ہے کہ وہ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. کیا یہ علاقے جو ہیں یہ اب اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ پانی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر کھڑا ہوتے ہوتے گھروں کے اندر آتا ہے، گھروں کے اندر آتا ہے ان کی بیسمنٹوں میں آتا ہے، نقصان ہوتے ہیں، چیزوں کی تباہی ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو پرانے علاقے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کرنا کیا ہے. اور سر اس کے اندر دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ بڑی میری بحث ہوئی ہے لوگوں سے، کیونکہ میں خود ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں پہ خود میری اپنے گھر کے اندر اتنا پانی آیا ہے جو میں نے 30 سال سے نہیں دیکھا. تو ایک تو یہ کہ لوگ دیتے ہیں مثالیں کہ دیکھیں جی اس علاقے میں نہیں ہے فلان. آپ آبادی کا تو دیکھیں نا، اسیسمنٹ تو کریں کتنے گھر ہیں جو مطلب ایک ایسے علاقے میں ایک شخص رہتا ہے جہاں پہ ایک بھی جو پلاٹ ہے وہ خالی نہیں ہے، وہاں پہ گھر بنا ہوا ہے. تو وہ پانی جو ہے اس نے گھر کے اندر تو بڑی مشکل چلے جانا ہے، لیکن ان کی گراجز کے اندر، بیسمنٹوں کے اندر، اور پھر اس نے آگے جا کے پھیلتے رہنا، سڑکوں پہ رہنا ہے اس پانی نے. جہاں پہ خالی پلاٹ ہیں جو کہ آپ کے نئے جو بنے ہوئے علاقے اندر بہت سی جگہیں خالی ہیں تو پانی وہاں چلا جاتا ہے ان کے اندر. سو یہ ایک چیز جو ہے جس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں خواہش کرتا، کبھی بھی سوچتا کہ یہ علاقے جب بھریں گے ان کو بھی پتہ چلے گا. میں کیوں ایسا سوچوں؟ میرے دشمن کے اوپر بھی میں نہ کہوں کبھی اس قسم کی کوئی نوبت ہے کہ جی پانی گھر کے اندر گھس گیا ہے. پانی سر کچھ چیز نہیں دیکھتی. پانی اور آگ دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. تو بڑا نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ آج کے دن پھر علاقوں کے اندر مختلف اوقات پہ بہت ساری بارش ہوئی ہے، پھر یہ معاملات شروع ہوئے ہیں. یہ ایک جو ہمیں پہلے سر ہم نے بات کی تھی کہ بڑا لائٹ سا مانسون آ رہا ہے، مانسون لائٹ نہیں ہے سر، مانسون پورا ہیوی آ رہا ہے. جی بالکل، دیکھیں دونوں فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ انپریسیڈنٹڈ رین، جیسے آپ نے کہا، بلاول صاحب نے جب کہا تھا تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا. بات ٹھیک تھی کہ جب بارش زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. دیکھیں انپریسیڈنٹڈ رین نمبر 1، نمبر 2 آبادی. ہمیشہ یہ کوئی نئی ریسرچ نہیں ہے، یہ تاریخی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی شہر چھوٹے بناؤ. ٹھیک ہے، ایک شہر کا سائز جب آپ کو لگے کہ بڑا ہونے لگے تو آپ کچھ فاصلے پر ایک نیا شہر بنا لو بجائے کہ آپ اسی شہر کو بڑا کرتے جاؤ. سو ایک تو یہ کہ آپ کو اتنے بڑے شہر بنانے نہیں چاہیے جتنا یہ شہر پھیلتا پھیلتے بڑا ہو گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے باقی بڑے شہر دیکھے ہوں جیسے کہ نیو یارک، جیسے کہ لندن، جیسے کہ ٹوکیو، مطلب یہ آپ جو بڑے میٹروپولیٹنز ہیں، آپ کو اگر وہاں پر جانے کا اتفاق نہیں بھی ہوا تو آپ نے ان کی فلمیں ضرور دیکھی ہوں گی. ان کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ شہر سے نیچے وہ پورا ایک شہر ہوتا ہے، اس کے اندر گاڑی چل سکتی ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے. آپ میرے خیال میں ابھی 2-3 سال بھی نہیں ہوئے جو آپ نے 5-6 فٹ کے سیوریج پائپ ڈالنے شروع کیے ہیں. اس سے پہلے تو اس سے بھی چھوٹے ہوتے تھے. آپ یا تو شہر کو اتنا بڑھاتے نہ، اتنی آبادی اس میں سماتے نہ، اور پھر اگر آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ ہم نے کرنا ہے تو پھر آپ نیچے پورا ایک شہر بناتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چلیں اس سال اگر آپ سوچ رہے تھے کہ ہلکی بارش ہوگی اور نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے اگلے سال ہلکی ہو جائے، اس سے اگلے سال ہلکی ہو جائے. لیکن یہاں پر جب تیز بارش ہوگی یہی ہوگا، اور اس میں مالی نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، اللہ معاف کرے جانی نقصان بھی ہوگا، کیونکہ ہر دفعہ ہوتا ہے. پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سال بھی ہو چکا ہے. جی بالکل سر. اگین ہم آپ نے اور میں نے تو سر یہ ہم اپنا ذاتی طور پہ جو ہم نے چیزیں فیس کی ہم اس کی بیسس پہ کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم کرنٹ رپورٹ جو ہے لاہور شہر کی وہ لیتے ہیں. افضال باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ ہیں بول لاہور سے. افضال صاحب اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ یہ پچھلے 2-3 دن کی جو بارشی معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے خود بھی بڑی چیزیں دیکھی ہیں، اپنے گھروں میں دیکھی ہیں، لیکن اس وقت لاہور کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ اس وقت معاملات کس طرف جا رہی ہیں؟
جی بالکل, دیکھیں لاہور میں آج بارش کے جو ہیں وہ 4 سپیل مجموعی طور پر ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ 142 ملی میٹر جو ہے وہ سگیاں کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی ہے. اور جو مین شاہراہیں ہیں وہاں سے تو پانی واسا نے نکال دیا ہے, لیکن اس وقت میں موجود ہوں فیروز پور روڈ سے ملحقہ علاقے فاضلیہ میں, اور میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ بارشی پانی جو ہے وہ جمع ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سے جو گزرنے والے ہیں انہیں خاصی دشواری کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں جو ہیں وہ آگے نہیں جا رہی اور یہیں سے واپس ہو رہی ہیں. یہاں پر ابھی تک جو ہے وہ پانی نکاسی آپ نہیں کیا جا سکا. واسا کا عملہ جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے اس علاقے میں ضرور پہنچا ہے, لیکن پانی کئی فٹ جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پر جمع ہے. جو یہاں کے علاقہ مکین ہیں وہ خاصے پریشان ہیں, گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں. پانی ابھی تک جو ہے وہ واسا کی جانب سے یہاں سے نہیں نکالا جا سکا, لیکن جو شہر کی اہم شاہراہیں ہیں وہاں سے جو ہے وہ پانی نکال لیا گیا ہے. اور محکمہ موسمیات کی یہ پریڈکشن ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ مزید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ وقفے وقفے سے بارش کا یہ سلسلہ آج رات بھی جاری رہنے کا امکان ہے. لیکن ابھی بھی شہر کے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پانی موجود ہے, جو آبادیاں ہیں وہاں پر پانی کھڑا ہے, گلی محلوں میں پانی اس وقت بھی موجود ہے, اور شہریوں کو جو ہے وہ خاصی دشواری کا سامنا ہے. لیکن جتنے بھی اہم شاہراہیں ہیں جیسے مال روڈ ہے وہاں پر آج 105 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, مغل پورہ میں 52, تاج پورہ میں 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تو جو کینال روڈ ہے, فیروز پور روڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ گیل روڈ ہے, وہاں سے پانی نکالا جا چکا ہے. لیکن جو ان علاقوں سے ملحقہ آبادیاں ہیں جیسے رحمان پورہ ہو گیا, اچھڑا کا جو اندرون کی گلیاں ہو گئی, وہاں پر پانی جو ہے وہ تاحال بارش کا موجود ہے. اچھا, ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ واسا کا جو میکنزم ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ان کو شکایات ملتی ہوں گی کہ جی اس وقت ہمارے علاقے میں آ کر اس کو نکالیے, تو وہ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کس علاقے میں بارش ختم ہو چکی ہے وہاں پر وہ پہلے جاتے ہیں, جس علاقے میں بارش ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر وہ بعد میں جاتے ہیں. کیا کوئی پولیٹیکل عنصر ہوتا ہے کہ کس علاقے کو پہلے ڈیل کرنا ہے اور کس علاقے میں بعد میں جانا ہے؟ یہ کس طرح سے یہ چلتا کیسے ہے نظام پورا؟ دیکھیں جو واسا ہے ان کا کام اسپیشلی مونسون میں بڑھ جاتا ہے. ان کا جو میکنزم ہے یا جو طریقہ کار ہے کام کا, انہوں نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے کچھ علاقے پن پوائنٹ ضرور کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے کیمپس آلریڈی مونسون کے لگائے ہوتے ہیں. جیسے لکشمی چوک ہے وہاں پر آج بھی خاصی بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی, 90 ملی میٹر سے زائد وہاں پہ بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی. لکشمی چوک پہ مسلسل مونسون کے سیزن میں واسا کا کیمپ فعال رہتا ہے, وہاں پر ان کا فیلڈ کا جو عملہ ہے وہ بھی متحرک رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرتبہ چوک جو ہے وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے, فیروز پور روڈ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے چونکہ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئنز روڈ جو ہے وہ لنک کرتی ہے, عابد مارکیٹ ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا عملہ بٹھایا ہوتا ہے. تاج پورہ ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی شہر کے اہم پوائنٹس ہیں, ظہور الہی روڈ ہے جو آلریڈی مارکڈ ایریا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے فوری طور پر, اور انہیں یہ بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہاں پر میڈیا فوری پہنچ بھی جاتا ہے, تو انہوں نے ایسے تمام جگہوں پر اپنے کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں مونسون کے حوالے سے, اور وہاں سے پانی جو ہے وہ فوری اگلے 1 سے 2 گھنٹوں سے میں نکال دیا جاتا ہے. لیکن جیسے کہ افضال عباسی ہمارے ساتھ نمائندہ بول کہ لاہور سے. سر تو بس دیکھیں سر یہ سچویشن افضال صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ اگلے کچھ دن, اگلا 1 دن تو کم سے کم بارشیں چلیں گی, تو تمام جو ویورز ہیں اور تمام لوگوں کو یہی اطلاع ہے کہ اپنے لحاظ سے جو اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے, بلا وجہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی باقی ٹویٹر کے اوپر اور باقی دیگر جو آپ کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جو آپ کا پی ڈی ایم سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو اتھارٹی ہماری اور باقی دیگر وہاں پہ ہمیشہ اطلاع آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس وقت احتیاط کرنی ہے, تو وہ احتیاط بہتر ہوتی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے, دلیری کا نہیں مظاہرہ کرنا چاہیے کہ تیرا بھائی جو ہے وہ ابھی ہو کے آتا ہے, نہیں کرنا آپ نے. بالکل دلیری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے جو یو پی ایس ایز ہیں ان کو دیکھ لیں کہ کسی ایسی جگہ پر تو نہیں پڑے جہاں پر پانی آ جاتا ہو, کیونکہ وہ پھر کرنٹ کا باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر بہت لوگوں کا جو روزگار ہے وہ ٹورزم پر چلتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور شہر جس میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کئی دفعہ بے بس محسوس کرتے ہیں جب پانی زیادہ ہو جائے. تو اس وقت اگر آپ شمالی علاقہ جات سیر پہ نہ بھی جائیں
تو اچھا ہے, کیونکہ وہاں پر خدا نہ خواستہ کو مسئلہ ہو جائے تو آپ کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے. اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ اگین بہت ضروری کام ہو تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, بٹ سیفٹی فرسٹ اور کام ظاہر ہے سیکنڈ. بالکل, اور آپ سب جو ہیں بس اگین کیپ سیف والی بات ہے. آگے چلتے ہیں سر. پیٹرول پرائسز جو ہیں سر ان کو پھر بڑھا دیا گیا ہے. ہمارا ویکلی ریچول سا بن گیا ہے. کمی کے اوپر بہت خوشی ہوتی ہے, جو بڑھتی ہیں ظاہر ہے دکھی ہوتے ہیں لوگ. لیکن سر ہم سے زیادہ ایک اور ادارہ جو ہے وہ بہت دکھی ہے سر. یہ ہمارا جو پنجاب کا جو جو پیٹرول ڈیلر ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے احتجاج کی کال دے دی تھی. یہ ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی اس کے اوپر کہ ڈیلی جو پرائسز ہیں اس کے اوپر جائیں گے حکومت جو ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا جو پیٹرولیم پمپس کے جو مالکان جو بھی ایسوسی ایشن, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم جو ہیں اس کے اوپر احتجاج کریں گے ملک بھر کے اندر. اچھا, وہ احتجاج جس دن شروع ہونا تھا پھر ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی جی کہ ہم نے اس کو آگے کر دی کیونکہ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ ہونے لگے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. وہ مذاکرات سر کامیاب ہو چکے ہیں اور اب 15 دن تک جو ہے ایسی چیز کوئی نہیں ہوگی. تو اور ڈیلی پرائسز جو ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو حکومت کرے گی. مطلب دیکھیں کامیاب کیسے ہوئے ہیں. بیسیکلی حکومت نے کہا ہے کہ ہم ڈیلی ہی کرتے رہیں گے, لیکن ہم اس ڈیسیجن پہ نظر ثانی کریں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. تو جو پیٹرول پمپ ایسوسیشن ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب احتجاج پہ نہیں جائیں گے. میں نے سر آج تک پیٹرول پمپ ایسوسیشن کو احتجاج پہ جاتے نہیں دیکھا. ہمیشہ کہتے ہیں ہم جائیں گے, کبھی جاتے نہیں. سر دیکھیں پھر وہ پاور کتنی ہے ان کی سر, کہ وہ ان کا صرف اشارہ جو ہے احتجاج کا جو ہے وہی اتنا کافی ہوتا ہے کہ حکومت کہتی ہے ان سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. ورنہ تو سر دیکھیں اس ملک میں تو 2-3 مہینے بھی احتجاج ہوئے ہیں اور تب تک حکومت اور جو احتجاج کر رہے تھے وہ میز پہ نہیں ہے. تو ان کی تو سر پاور بڑی ہے نا سر پیٹرول پمپوں کی. سر ہاں چلے یہ ان کو یہ میں نے ایک اینگل دی ہے سر, کم از کم ان سے کوئی بات کر رہے ہیں. ہاں کو بات کر رہے ہیں ان سے. تو سر ایک تو چلے سر یہ سارا کچھ ہو گیا سر کہ پیٹرول کی پرائسز. یہ تو میں نے اس لیے ذکر کر دیا اس کا کیونکہ لوگ جو ہیں اب اپنی جو فیلڈز دیکھتے ہیں جمعے کے روز یا جمعے کی رات, اب ڈیلی چیک کریں آپ کے جو آپ کی قیمتیں ہیں پیٹرول کی کس طرف جا رہی ہیں. روز کے دن ڈے اینڈ کے اوپر ظاہر ہے کہ پرائس جائے گی. تو سر اب جو روپیوں کے اندر آپ کو ٹینشن ہوتی ہے, آپ کو پیسوں کے اندر بھی ٹینشن ہوا کرے گی. ہاں جی بالکل. دوسرا ایک اور چیز ہے, مجھے تو پیٹرول پمپ ایسوسیشن کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں اتنے ناراض ہیں. مطلب قیمت آبویسلی کم دفعہ ہوگی اور زیادہ دفعہ ہوگی جس طرح سے ٹریڈیشنلی ہوتا رہا ہے, تو ان کو تو شاید اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اور نقصان کم ہوگا. لیکن بہرحال اب وہ اگر ناراض ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو جائے گا سر. یہ سارا کچھ جو ہے سر اپنی جگہ سر اس وقت ہمیں سر بہت اہم جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ سر ہمیں ہمسائے ملک کے اوپر بات کرنی پڑے گی. اور سر اس سے بھی جو اہم ٹاپک ہے سر اس کے بعد وہ میں نے اینڈ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو لیکن یہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں سر. دلی بھر میں اور اب ممبئی تک میں بھی جو طلبہ ہیں انہوں نے ایک احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا. یہ احتجاج کرنے کا فیصلہ آیا اس چیز سے کہ ایگزامینیشن لیکس جو وہاں پہ ہو جاتے ہوتے ہیں اس کے باعث بہت سارے بچے متاثر ہوتے ہیں, اور اس حد تک متاثر ہوئے اس دفعہ تو کہ کچھ بچوں نے اپنی جان لے لی اس سلسلے کے اندر, کیونکہ ان کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے. اب ظاہر ہے سر ایک آپ کا فریم ورک بنا ہوتا ہے, ایک سرٹن ٹائم سپیس ہوتی ہے جس میں یار اس دن میں نے ایگزام دینا, اس کے بعد نا میں نے ایگزامس کے بارے میں نہیں سوچنا, اور چیزیں کریں گے زندگی میں. لیکن آپ کو پتہ چلے جی ایگزام چونکہ کسی کی غلطی کی وجہ سے, کسی کی نااہلی کی وجہ سے وہ لیک یا کرپشن کی وجہ سے لیک ہو گئے تھے, تو اب مجھے پھر سے ریسیٹ کرنا پڑا. بڑا مینٹل برڈن ہے اس کے اوپر. تو ہماری ہمدردی ہے ان خاندانوں کے ساتھ جن کے بچوں نے ان کے ساتھ یہ ہوا. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ میرٹ کی بیسیکلی دھجیاں اڑ گئی نا, کہ جب جن لوگوں نے لیک کروایا تھا وہ بغیر میرٹ کے ایگزیکٹلی. تو سر اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے سر کہ ان کے جو کاکروچ جنتا پارٹی لانچ ہوئی, یہ سوشل میڈیا بھی پارٹی لانچ ہوئی. انہوں نے یہ اسٹوڈنٹس اور دیگر لوگ جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے لانچ ہوئے. یہ نہ ایک مطلب سنجیدہ قسم کی ایک موومنٹ نہیں تھی, لیکن اس نے بہت ٹریکشن پکڑی. مودی سرکار کے خلاف بیان بازی سے لے کے تمام تر اسٹوڈنٹس کو ریلی کرنا اور ان کے بینر کے پیچھے لگنا لوگوں کو یہ مطلب دکھاتا ہے آپ کو کہ یوتھ کی جو پاور ہے آپ کو کبھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ہے حکومت اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. ان کا جو مین مطالبات تھے ان کے اوپر تو آتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اس کے اوپر سر ہم بات کریں گے کہ جو ان بچوں کے اوپر تشدد ہوا ہے,
جو وہاں پہ پولیس نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ایک چیز جو ہے جو اس پر تمام میڈیا جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں, ان کا جو لوکل میڈیا ہے انڈیا کا وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا, وہ تو ان کو لیبل کر رہے ہیں کہ جی یہ پاکستانی کچھ معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر, تو یہاں سے ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. تو سر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے لینی ہے ایک بریک لیتے ہیں سر, اس کے بعد اس ساری چیز کو ان ریپ کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دلی میں جو احتجاج چل رہا ہے, اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, تو ان کے مطالبات کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سر سب سے جو مین مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو انڈیا کے اس وقت جو ایجوکیشن منسٹر ہیں دھرمیندر پردھان, ان کا جو استعفیٰ ہے وہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا, اور وہ ڈیمانڈ نہیں تھی پوری ہو رہی, وہ نہیں مانی جا رہی تھی. اس اندر مودی جی کا بھی ویڈیو بیان آیا جس کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا. آج کے دن ہی جو ہیں دھرمیندر پردھان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ بھیج دیا ہے اپنی حکومت کو. اور آپ دیکھ لیں, جو میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ہر جو ملک ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ کی ان کی جو یوتھ ہوتی ہے نا, اور خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا جیسے ملک جو ہیں جہاں پہ یوتھ کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے, وہ بڑی تعداد جو ہے ان کی پاپولیشن کو افیکٹ کرتی ہے, تو ادھر آپ پھر نا ان چیزوں کو مد نظر نہیں کر سکتے کہ جی مد نظر رکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ بھائی کہ یوتھ جو ہے جب یہ ہم سے نا بھاگی ہو جائیں گے, جب یہ کہیں گے جی کہ ہم نے آپ سے ہمارے مطالبات مانو, تو آپ کو کسی نہ کسی طرح ماننا پڑیں گا. آپ ایک ایجوکیشن منسٹری جو انڈیا کی ہے وہ کچھ چھوٹی منسٹری میرے خیال میں ہے نہیں, اور ان کے منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا, یہ ان کے لیے ایک ون ہے. لیکن اس کے بعد بھی احتجاج کی جو ایک فلو ہے اور احتجاج کے جو ایک قسم کا ان کا پریشر ہے وہ برقرار ہے. جی بالکل سر, میرے خیال میں انڈین حکومت نے اس احتجاج کو اچھی طرح ڈیل نہیں کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کل تک جو ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ تمام جو مطالبات تھے اسٹوڈنٹس کے وہ انڈیا نے مان لیے تھے حکومت نے, سوائے استعفے کے. آج استعفیٰ بھی دینا پڑ گیا ہے. اچھا, بنیادی بات یہ ہے کہ اگین آپ نے جس طرح سے کہا پاکستان انڈیا جیسے ملک جو ہیں یہاں پر آپ کسی بھی چیز کی کمی کا دعویٰ کر سکتے ہیں. ایک چیز جس کی کمی نہیں ہے وہ ہے آبادی. ہمارے پاس ہو گئے. یہ جو استعفیٰ دینے پر اتنا زیادہ اڑے رہے, مطلب جو حکومت نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے, یہ تو پہلے ہی دن مان لینا چاہیے تھا. دیکھیں اگر آپ نے مطلب انڈین حکومت نے وہ جو بھی ایجوکیشن منسٹر ہیں, آئی ڈونٹ نو ان کی کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ ان کو نہیں نکالا جا سکتا تھا, اتنا ریزسٹ کیا گیا. اگر ان کو نوازنا ہی تھا تو یہاں سے نکال کے کسی اور منسٹری میں لگا دیتے. کوئی اور منسٹری میں جگہ نہیں تھی تو کوئی ایک منسٹری پیدا کر لیتے, کچھ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنا لیتے. آپ نے بیسیکلی انہوں نے وہاں پہ 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائے, اتنے دن کا احتجاج بھی فیس کیا, پوری دنیا میں جگ ہسائی بھی ہوئی, اور اس کے بعد وہی سب کچھ کرنا پڑا جو سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ تھی. اگر وہ پہلے دن مان لیتے تو یہ سارا کچھ ہونے سے بچ جاتا. باقی احتجاج بہت آرگنائز تھے. آپ نے جس طرح سے کہا کہ پولیس کا تشدد ہوا جو کہ انہوں نے برداشت کیا, وہ تو ایک چیز ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہاں پہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں جنہوں نے 26 دن کی بھوک ہڑتال کی. اس کے علاوہ وہاں پہ بچوں نے جو اپنی ذمہ داریاں بانٹ رکھی تھی. ایک خاتون تھی جو کہ مختلف کیمپس میں صبح بیٹری پیکس چارج کر کے لاتی تھیں کہ یہ آپ کے بیٹری پیکس ہیں, اس سے 3 سے 4 موبائل شام تک آپ چارج کریں, شام کو میں واپس کلیکٹ کر کے لے جاؤں گی, گھر پہ چارج کروں گی اور صبح پھر وہ آ کے ڈسٹریبیوٹ کر دوں گی. اور انہوں نے پبلکلی فنڈ کر کے یہ کیمپین کی. اسی طرح کچھ بچے تھے جو ماسک لے آئے سب کے لیے, کچھ تھے جنہوں نے کہا جی کہ آپ کا نعرے لگانے کی وجہ سے گلا خراب ہوگا تو گلے کو سود کرنے کے لیے کینڈیز. اس طرح سے بڑا ہی انہوں نے آرگنائزڈ احتجاج کیا. ایک چیز, دوسری چیز جو بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ جب رپورٹرز ان کو انٹرویو کر رہے تھے اور رپورٹرز نے جب اس قسم کی لائن ٹو کرنے کی کوشش کی, نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ کیا پاکستان اس کے پیچھے ہے, تو انہوں نے اس کو اسٹوڈنٹس نے بڑا ہی اچھے طریقے سے کاؤنٹر کیا. پھر جب کچھ اینکرز نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کے نام کیا ہیں,
تو انہوں نے مکس نام لینے شروع کر دیے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرا نام یہ ہے، جس میں اس نے مسلم نیم اور ہندو نیم کنیکٹ کر دیا کہ کسی طرح سے بھی یہ تاثر نہ جائے کہ اس میں کوئی مذہبی اینگل ہے، اس میں کوئی ملکی اینگل ہے. انہوں نے اتنا اوپر سے ایشو اتنا نیرو تھا کہ اس کو مطلب کسی طرح سے بھی انہوں نے اجازت نہیں دی کہ حکومت اس کو نیریٹو کسی اور چیز میں لے جا کے تو اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو زائل کر سکے. سو بہت ہی کامیاب احتجاج تھا. وہ اور بات ہے کہ حکومت ان کی اگر اس کو بہتر طور پر ڈیل کر لیتی تو یہ ایک دن میں ختم ہو جاتا. اب اس کو 27 دن لگے. یہ سیکھنے کا موقع ہے تمام حکومتوں کے لیے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو عوام ہے یہ ایک غلط چیز کو بھی سپورٹ کر سکتی ہیں، ان کی غلط ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے جو حکومت ہے وہ وہاں پہ بڑا فرم سٹانس لے گی. کسی بھی ملک کی حکومت ہوگی وہ ایسا نہیں، وہ ایک غلط ڈیمانڈ پہ گیو ان نہیں کر سکتی. پر جہاں پہ ڈیمانڈ ٹھیک ہو اور اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ ملک کے لیے وہ کرنا امپاسبل ہو، تو وہاں پہ مان جانا چاہیے. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ سر ایک تو نہ صرف مان جانا چاہیے، باقی اس کے اندر آپ یہ ایلیمنٹ بھی دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر بھی تو گئے نا وہاں پہ، راہل گاندھی، اور وہاں پہ وہ بھی مطلب ہو گئے. وہ چلے وہ اپوزیشن کے بطور سیاستدان ان کو وہاں پہ ایک طرح سے ریسیو بھی کیا گیا، لیکن ان کو بھی اتنا اچھا ریسیو نہیں کیا گیا وہاں پہ کہ جی بڑا اچھا لگا آپ آئے، آپ نے ہمارے لیے آواز اٹھائی. وہ تو دیکھیں ان کو پتہ ہے بچوں کو بھی کہ جی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا بھی ایک اینگل ڈال رہی ہے تو اس کو انہیں ڈیمینش کر دیا وہاں پہ. باقی آپ انڈین میڈیا کی جو بات کر لیں، مطلب آپ کے ارناب گوسوامی سے لے کے اور جو سارے جو یہ مودی گودی گورنمنٹ کے سارے جو ٹٹو ہیں جو بولتے رہتے ہیں، پٹھو ہیں جو بھی کرتے رہتے ہیں ساری باتیں، آپ ان سب کی آپ بات کر لیں، ان سب کے اس دفعہ نا ان کا بس ہی نہیں چلا. اس کی وجہ ہے سر آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو کہ جی میرا شو ہے ارناب گوسوامی کا، ایک اینکر ہے یہ، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں بچوں کے پاس فون ہے جن کو آ کے بیٹری پیک دے رہا ہے، اس سب کی ایک ایک وائس ہے، وہ آن گراؤنڈ ہے. آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھیں کہ جب بھی آپ غلط فیبریکیٹڈ انسبسٹینشیٹڈ قسم کی صحافت کریں گے، جرنلزم کریں گے، اس کی پکڑ دکڑ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ہو جائے گی. جب آپ 1,00,000 بندہ یا چلے کم از کم لاکھ بندہ جو ہے، میں گن لیتا ہوں، فرض کریں فگرز عجیب عجیب آ رہے ہیں وہاں پہ، وہ سب ہیں ہی سوشل میڈیا جنریشن کے، وہ ہیں ہی جین زیز، وہ ہیں ہی لوگ جو اپنی ایک ایک چیز جو ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے سوشلز کے اوپر. اس مشینری کو آپ روک ہی نہیں سکتے، آپ جو مرضی کر لیں آپ نہیں روک سکتے. تو اس چیز کی نا یہ ایک سٹڈی ہونی چاہیے کہ جی جب زیادہ لوگ جن کے پاس زیادہ تر فون ہو، پھر جو کنونشنل آپ کا براڈ کاسٹ جرنلزم یا میڈیا ہے، اگر تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہیں اور غلط کھڑے ہیں ان کے خلاف، تو پھر آپ کی بات جو ہے نا وہ آپ کا پروپیگنڈا چل ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. دیکھیں یہ تو ہماری لاسٹ جنریشن ہے نا جس کو پریویسی کے سپیلنگ آتے ہیں. یہ جو نئی جنریشن ہے یہ تو جب باتھ روم سے نکلتی ہے تو یہ خود سے پوسٹ کرتی ہے کہ میں ابھی باتھ روم سے ہو کے آیا ہوں، اور یہ کئی دفعہ تصویر بھی ساتھ کھینچ لیتے ہیں کہ دیکھو میں باتھ روم میں یہ کر کے آیا ہوں. تو یہ اگر باتھ روم کی چیز نہیں چھپاتے تو جب یہ پروٹیسٹ پہ ہوں گے اور ان کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ رائٹ پہ کھڑے ہیں تو یہ اس کی جو ہے پروجیکشن کس قسم کی کرتے ہوں گے. اور اس میں جو تو بالی ووڈ سٹارز وہاں پر پہنچے ان کی بچت ہو گئی. اچھا جو خود سے نہیں پہنچے لیکن انہوں نے ان بچوں کے حق میں ٹویٹ پوسٹ وغیرہ کر دی وہ بھی بچ گئے. بہت سارے انہوں نے کچھ بولا ہی نہیں. جنہوں نے کچھ نہیں بولا یا جو کہ حکومت کی فیور میں بولے، مطلب ایون کہ سلمان خان صاحب حکومت کی فیور میں بولے، تو ان کے ساتھ جو ان بچوں نے کی ہے، مطلب اس وقت تک میں دیکھ رہا تھا کہ شاہ رخ خان کی تصویریں لگا رہے ہیں فیملی کے ساتھ کہ جی یہ انگلینڈ میں اس وقت ویکیشن کر رہا ہے فیملی کے ساتھ، اور اس نے ایک لفظ نہیں بولا اس چیز کے لیے. اب اگین دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر بندے کا ایکٹیوسٹ ہونا ضروری ہے، ہر بندے کا ہر ایشو کے اوپر بولنا ضروری ہے. میں بالکل اس کو، بلکہ لوگ جب کال آؤٹ کرتے ہیں نا کہ یار فلانا ایشو ہے فلانا کیوں نہیں بول رہا، بھائی اس کی مرضی وہ نہیں بول رہا. بٹ دیکھیں جو اگریوڈ پارٹی ہے نا، وہ اگریوڈ پارٹی اس طرح کی چیز کہہ سکتی ہے. اور وہ کیوں کہہ سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو سٹار بنایا کس نے ہے؟ میں نے بنایا ہے نا، میں پسند کرتا ہوں نا، میں ٹکٹ خرید کے تھیٹر پہ جا کے فرسٹ ڈے فرسٹ شو دیکھتا ہوں نا، تو یہ بندہ میرے لیے نہیں بولا.
सर ये बहुत बारीकी, अब देख लें आप, ले लें मेहदी हसन को, जिटेओ वाले को, उसने पूरा प्रोग्राम किया इस चीज़ के ऊपर। जी किधर गया आपका बॉलीवुड, किधर गए शाहरुख खान एंड वॉट नॉट आप, लेकिन उसके अलावा देख लें लोग जो बहुत खिलाफ बोले हैं, नसीरुद्दीन शाह को ले लें आप। नसीरुद्दीन शाह जो है मतलब इंडियन जो एक्टिंग की इंडस्ट्री, एक्टिंग की नॉट बॉलीवुड, एक्टिंग इंडस्ट्री का जो पिलर है वो नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी खुद पहुंच गई वहां पे। अब ये लोग जो है ये नहीं पीछे हटे, अब इनको इस चीज के ऊपर ज़ाहिर है, बट नजर आ जाता है ना जी के बहुत सारे होंगे लोग जो वहां पे पहुंचे नहीं, उन्होंने ट्वीट श्वीट कर दी देखते हुए, एनालाइज करते हुए कि यार अगर उन्होंने ना की ना तो आगे मसला होगा। कुछ लोग इतना फंसे हुए हैं इस गवर्नमेंट, जो 12 साल हो गए इस गवर्नमेंट को वहां पे हुए हुए, और ये 12 साल में मेरे ख्याल में इनको जो इनके जो काश्तकार थे वो वाला एहतजाज भूल गया होगा जो इनको ये फेस करना पड़ा है। इनको ठिकाने आ गए मतलब इनके कि भाई इनको सेलिब्रिटीज को प्रॉब्लम इन्होंने कहा होगा जी कि आप लोग ना पढ़ना है इसके अंदर, पर हमारी सपोर्ट नहीं है, नॉट रियलाइजिंग कि जी सपोर्ट तो इन लोगों की है, बच्चों की सपोर्ट है असल। बिल्कुल। सो असल बात यही है कि शाहरुख खान, आपको याद होगा उसकी हर फिल्म फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही थी, फिर वो उसके बेटे वाला केस हो गया, तमाम अवाम को ये लगा कि सरकार ने शाहरुख खान को फंसाया है बेटे के केस में। उसके बाद उसकी 2 फिल्में आई जो कोई इतनी खास फिल्में नहीं थी लेकिन सुपर डुपर हिट गई। अब आप देखेंगे जो आर्टिस्ट वहां पे पहुंचा था उसकी फिल्म हिट होगी, जो नहीं पहुंचा था उसको कोई देखने नहीं जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसी तरह आपने जिस तरह से कहा ना कि किसानों का एहतजाज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एहतजाज था, बट उसमें उतना ग्लैमर नहीं था, उसमें उतने सोशल मीडिया पोस्ट नहीं थी, उसमें इतना यंगस्टर इन्वॉल्व नहीं था, उधर जो उसमें मखसूस इलाके के किसान हारी थे, इसमें पूरे इंडिया की यूथ यूनाइटेड थी। ये बहुत बड़ी चीज इवेंचुअली बन गई। और सर अब अगेन लास्ट इसके अंदर ये अपडेट है हमारे पास कि जो इस्तीफे के बाद जो है जो कॉकरोच जनता पार्टी की हद तक जो उन्होंने एहतजाज अपना किया था, उन्होंने उसको फिलहाल कह दिया कि जी हमने एहतजाज ख़त्म कर दिए क्योंकि तमाम मुतालबात उनके तस्लीम हो गए। तो ये भी एक प्रोटेस्ट की बात हुई थी कि जी हमने अपनी चीज़ें मनवा ली, अब हम ख़त्म कर रहे हैं इस चीज़ को। तो 12 सर यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं सर। सर ये पंजाब बार काउंसिल जो है सर, उन्होंने सर एक ऑर्डर दिया है सर, ये एक रेस्टोरेंट है गुलबर्ग 3 में, उनको वैसे ऑर्डर दिया और उन्होंने सर कहा है कि ये नोटिस है कि जो एडवोकेट्स का जो यूनिफॉर्म होता है, और मुझे नहीं था पता सर, इस वक्त आपने भी जेब तन कर रखा सर, वो गलती से हो गया सर मेरे से सर कि मैंने उनका यूनिफॉर्म पहन ली सर। लेकिन सर मैं मतलब इन सॉलिडारिटी आप समझ लें सर कि मैं जो बाकी लोग जो काला सूट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई पहनना पसंद थे, जिनमें से मैं एक हूँ, तो मैंने भी सर कहा कि मैं सर पहन लूँ सर, हमें ना नोटिस आ जाए। सर देखते हैं। तो सर कहते हैं वो ये है कि जी के जो यूनिफॉर्म है इनका, उसको मिसयूज़ करना की इजाज़त नहीं मिलेगी कभी भी। और वो जो यूनिफॉर्म उन्होंने बता दिया है कौन सा है जी के मेल एडवोकेट्स के लिए ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ट्राउज़र सर उसके अंदर ऑप्शन है सर। आप काली ट्राउज़र भी पहन सकते हैं, ग्रे भी पहन सकते हैं और सफ़ेद भी पहन सकते हैं। उसके अलावा सफ़ेद शलवार कमीज़ और काली शेरवानी जो है आप पहन सकते हैं। और ख़वातीन जो वकला हैं उनके लिए ब्लैक कोट, सफ़ेद शलवार कमीज़ और सफ़ेद दुपट्टा। तो सर देखिए ये तो बड़ी आम सी एक लिबास की आइटम्स हैं जो कि शख्स कहीं भी पहन के कहीं भी जा सकता है। इसके ऊपर नोटिस दे देना किसी को भी, और फिर जाहिर है अगर एक रेस्टोरेंट को नोटिस दे दिया है तो फिर आपको मुझे भी नोटिस आ सकता है, शायद आ ही जाए, को पता नहीं हमें। लेकिन सर आप एक स्टैंडर्डाइज यहाँ या तो देखें ना कि वकला कम्युनिटी जिसके हम साथ, ना सिर्फ साथ हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और वो जो काम करते हैं उसके साथ हम उनके साथ हैं, हमेशा से हमारा शो उनके साथ है। लेकिन ये यूनिफॉर्म इसको कह देना कि जी सिर्फ हमारा है, ये ज़रा गलत बात है। हाँ जी सर, सो आई एम अज्यूमिंग के बात ये है कि वेटर्स ने वहाँ पर कुछ पहनी होगी जिसकी वजह से शायद ये कहा जा सकता है। खुसूसी तौर पे दुनिया भर के अंदर वेटर्स का भी, जो केटरिंग के अंदर भी होते हैं, उनका भी यही यूनिफॉर्म होता है। तो अब वो बुनियादी तौर पे बात ये है कि शायद ये बात उनको नागवार गुजरी है। सो लेकिन देखें ना, इसका तो मतलब ये है कि अगर ये अजम्पशन ठीक है तो इसका मतलब ये है कि वेटिंग को, टेबल वेटिंग को कम तर काम समझा गया। अब ये बड़े असल में अफसोस की बात है। ये तो देखें कि अगर वेटर्स पहले अदालत चले जाते और जाके कहते कि जी ये तो हमारा यूनिफॉर्म है, तो और हम जो है ना अपने शयान शान नहीं समझते कि वकला ये पहने, तो फिर क्या होता है। सो बुनियादी तौर पे बात तो ये है ना कि दुनिया में कोई काम
بہتر یا خراب نہیں ہے. کام تو جو آپ دل لگا کر نیت کے ساتھ کر رہے ہو وہ کام اچھا ہے. تو کاموں کے ساتھ کسی چیز کو, کسی ڈریس کو ایسوسیٹ کرنا نمبر 1, اور نمبر 2 پھر یہ کہنا کہ جی ہمارا کام دوسرے کے کام سے زیادہ افضل ہے, یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. باقی جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کا دل کیا, آپ پہن کے آ گئے اور لوگ پہنتے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے تھوڑے دن پہلے ایک وہ ڈرامے میں ایک وکیل کا کردار ادا کیا, تو اس کے لیے مجھے سوٹ یہی والا چاہیے تھا. تو جب میں نے سلوایا تو میں نے اس جو میرے ٹیلر ہیں ان سے کہا کہ جی یہ میں یہ ڈرامے کے لیے کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہ ضائع ہو جائے گا کیونکہ یہ میں ویسے تو پہن نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی آپ کیا بات کر رہے ہیں, کالا سوٹ جو ہے یہ تو مطلب بیسک چیز ہے, یہ تو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے, یہ تو آپ فیونرل سے لے کے شادی تک جس ورسٹائل ہے سر, ورسٹائل ہے. کالا سوٹ ہر شخص کے پاس, مطلب کبھی انہوں نے سوٹ پہنا تو کالے کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہو سکتے, نمبر 1. دوسرا سر اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ پھر میرے خیال میں اب ہمارے بار ایسوسیشن جو ہے, بار کونسل جو ہے وہ اس چیز کے اندر آئے, تو جو عدلیہ ہے ہماری اعلیٰ مطلب جج حضرات جو ہیں, اور ہمارے جو ہائی کورٹس ہیں, اور ہمارے عدل کی بھی بات سول کورٹس, ان کو اب اس میں آنا چاہیے کہ وہ نا اس چیز کو ٹیک اپ کر کے نا یونیفارم جو ہے اس کو نا مقرر نہ کریں, اس کو کھول دیں, اس چیز کو, اس کو تھوڑا سا وائڈ کریں. اب دیکھیں سر کہ ایک معاملہ جو کالا رنگ ہے نا, اور کالی ٹائی, اور بیسکلی آپ نے کوئی بھی کالی چیز پہن لی اگر, اور مطلب آپ کے تمام جو کپڑے ہیں وہ کسی اور رنگ کے, اور آپ نے کالی چیز باندھ لی ہے کہیں پہ, تو وہ عموماً احتجاج کی ایک آپ کو نا اس سے تاثر ملتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وکلا جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں جسٹس کے لیے, وہ تو جا رہے ہیں اپنا کیس پریزنٹ کرنے, وہ وکالت کرنے جا رہے ہیں کسی شخص کے لیے, تو اس کے اوپر یہ رنگ جو کالا ہے میرے خیال میں تو اس کو ویسے چینج کرنا چاہیے. اب آپ امریکی عدالتوں میں چلے جائیں اگر, تو وہاں پہ تو جو بڑے جو پروگرام ہے سر سوٹس, اس کے اندر کیا زبردست نام ہی سوٹس ہے اس کا, اس کے اندر کیا زبردست قسم کے, حالانکہ وہ کسی اور وجہ سے نام سوٹس ہے, بٹ اس کے اندر کیا زبردست قسم کے جو ہے لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوتا ہے, ہر قسم کی ٹائی ہوتی ہے. آپ مطلب پنک رنگ کی ٹائی پہن کے کورٹ میں نہ جائیں, بٹ ایک کلر سپیکٹرم جو ہے وہ بڑا زیادہ ہے ٹائیوں کے اندر, مطلب گرے سے لے کے آپ مطلب بلیک سے لے کے اس کے بیچ میں بڑی چیزیں ہیں آپ پہن سکتے ہیں اس کے اندر جا کے. تو اس کو نا محدود نہیں کرنے چاہیے کسی بھی چیز کو اس طرح سے. بالکل سر, ایک تو یہ ہے کہ مطلب آپ دیکھیں نا اس میں تو ہوگا یہ کہ اگر کسی شخص کے بال کم ہو گئے ہیں اور اس نے وگ لگا لی ہے, تو کیا پھر ججز آ جائیں گے میدان میں کہ جی وگ لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, وہ تو صرف وہ تو ہمارا ڈریس کوڈ ہے. تو یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز سر, یہ جو ہے نا کہ یونیفارم کی بندش کو آزاد کرنا کمرہ عدالت میں, یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ کئی لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, یا جو کہ پسند کرتے ہیں کہ جی ہم اپنا کیس خود لڑیں گے, تو وہ تو نہیں کالا کوٹ پہنتے, وہ تو جس ڈریس میں ہوتے ہیں وہ اسی ڈریس میں اپنا کیس پریزنٹ کر لیتے ہیں. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ ہے سر کہ پاکستان میں یہ جو گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں جوڈیشری میں, اس میں ایک چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ جی آپ کو نہیں پتا کمرہ عدالت میں گرمی کتنی ہوتی ہے. اچھا, تو اگر کمرہ عدالت میں اتنی گرمی ہوتی ہے تو آپ اپنا جو لباس ہے اس کو ہلکا پھلکا کر لیں. دیکھیں مجھے تو مطلب میں اگر سائل ہوں, میں اپنا مسئلہ لے کے گیا ہوں اور میں اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرا جو وکیل ہے اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, گاؤن پہنا ہوا ہے, یا وہ چڈی پہن کے آ گیا. مجھے تو میرے حق میں فیصلہ چاہیے, ٹھیک ہے, اور مجھے جو انصاف ہے وہ جلد سے جلد چاہیے. تو اگر آپ کا لباس ایزی کرنے سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے, آپ کی چھٹیاں کم ہو سکتی ہیں, تو میں کہتا ہوں کل کے بجائے آج کر لیں. یہ جو سارے لباس والے چونچلے ہیں یہ تو برطانیہ کے ہیں نا. جب ہم کالونائز ہوئے تھے تو کیونکہ یہاں پر جو عدالتی نظام ہے وہ برطانوی چل رہا ہے. برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سال کے زیادہ تر مہینوں میں سردی رہتی ہے. مطلب جو برطانوی عدالتی سسٹم کے آنے سے پہلے تو یہاں پہ پنچایت لگتی تھی, دھوتیاں پہن کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, فیصلہ کرتے تھے. آج بھی کئی علاقوں میں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, اب تو ایک مطلب قانون کے تحت عدالتیں ہی ہونی چاہیے, لیکن جہاں پہ پنچایت ہوتی ہے وہ منجی پہ وہ دھوتی پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں 5 بابے, اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ فیصلے ٹھیک ہونے چاہیے, جلد سے جلد ہونے چاہیے. اور بلکہ دیکھیں اگر آپ اپنے لباس کی وجہ سے آپ گرمی کی وجہ سے تنگ ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کے فیصلوں میں سختی آ رہی ہو,
یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ایزی کریں پلیز, ایزی رکھیں, ٹھنڈا رکھیں تمام تر چیزوں کے, اور عدالتوں میں اگر گرمی ہے تو اس گرمی کو حل کرنا چاہیے پہلے, سب سے پہلے. اگر اس کے بعد وجود کسی کو گرمی لگ رہی ہے تو اٹھیے. دوسرے سے اس کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سفید شلوار قمیض اور شیروانی جو ہے, میں نے تو کبھی کسی وکیل کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ آپشن جو ہے اختیار کی ہو. سر وہ دسمبر اور جنوری میں کر لیتے ہوں گے, اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی. سر وہ تو کر لیتے تھے. دوسرا سر مجھے بتائیں, جو ہمارا ویسے ایفیکٹولی ایک سیاستدان کی حد تک آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ کے اندر, یا تو لوگ سوٹ پہن کے آتے ہیں, مردوں کی حد تک بات کر رہا ہوں, یا پھر شلوار قمیض اور اوپر ویسٹ کوٹ کا ایک نظام ہے اس کے اندر. تو میرے خیال میں شیروانی کو آپ مطلب وہ تو بہت ہی فارمل ترین اوکیزن کے لیے چیز استعمال کی جاتی ہے. آپ ویسٹ کوٹس کی بھی پھر اجازت دیتے ہیں مطلب, لیکن پھر وہی والا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو باقی لوگ سب جو ہیں وہ اس چیز کو پہنتے ہیں. مطلب آپ کے جو کچھ میں دیکھتا ہوں جو بہت ہی کوآپریٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کو اپنے جو ڈرائیو کرتے ہیں ان کو, انہوں نے ویسٹ کوٹس پہنے ہوتے تھے, ان سے بھی مسئلہ ہو جائے گا, وکلا ہوگا جی. اب یہ مسئلہ یہ کہ آپ یونیفارم نہیں کر سکتے, یہ ڈیلی یا تو پھر بیج والا پراپر نیا یونیفارم ڈیزائن کیا جائے وکلا کے لیے. ہاں دیکھیں, میرا ابھی بھی یہی خیال ہے, ویسٹ کوٹ بھی ایک فارمل چیز ہے. اگر شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ پہن کے کوئی وکیل عدالت میں اپیئر ہوتا ہوگا تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن پھر وہی باتیں جو یہاں پہ انہوں نے نشاندہی کی ہے, اس میں جو چیزیں گنوائی ہیں اس میں ویسٹ کوٹ نہیں ہے. ہم بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ اچھے ہوں, بر وقت ہوں. اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈریس کوڈ کیا ہے, اور اگر کوئی اور انڈسٹری کے لوگ یہ والا ڈریس پہنتے ہیں تو ان کو پہننے دینا چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ والی بات. بالکل سر, اور ہم اگین وکلا کے بھی ساتھ ہیں, لیکن ہم ان لوگوں کے بھی ساتھ بھی ہیں, جو لوگ ویٹنگ کرتے ہیں ان کے بھی ساتھ ہیں. بات سر اجازت لیتے ہیں, کل آپ سے انشاءاللہ پر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.